آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ملک کی جو تاریخ، ثقافت، فن تعمیر، فیشن، کھانوں اور خوبصورت مناظر کا ایسا حسین امتزاج ہے کہ دنیا بھر کے لوگ اسے دیکھنے کا خواب دیکھتے ہیں، اور وہ ملک ہے اٹلی۔ یورپ کے جنوب میں واقع اٹلی بحیرہ روم کے اندر ایک بوٹ کی شکل کے جزیرہ نما پر پھیلا ہوا ہے، جس کے شمال میں فرانس، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا اور سلووینیا واقع ہیں، جبکہ اس کے گرد نیلا سمندر اسے ایک رومانوی اور دلکش انداز دیتا ہے۔ اٹلی کے اندر ہی ویٹیکن سٹی اور سان مرینو جیسی آزاد ریاستیں بھی موجود ہیں، اور ویٹیکن سٹی دنیا کی سب سے چھوٹی ریاست ہے جو کیتھولک عیسائیوں کا مذہبی مرکز سمجھی جاتی ہے۔ اٹلی کا دارالحکومت روم ہے، اور یہی وہ شہر ہے جسے ابدی شہر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں 2000 سال پرانی تاریخ آج بھی سانس لیتی محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہم اٹلی کے بڑے شہروں کی بات کریں تو روم کے بعد ملان، وینس، فلورنس، نیپلز اور ٹیورن جیسے شہر عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ ملان کو فیشن اور بزنس کا مرکز کہا جاتا ہے، جہاں بڑے بڑے فیشن برانڈز اور نمائشیں منعقد ہوتی ہیں۔ وینس ایک ایسا شہر ہے جو پانی پر آباد ہے، جہاں سڑکوں کی جگہ نہریں ہیں اور کشتیاں ٹیکسی کا کام کرتی ہیں۔ فلورنس نشاط ثانیہ یعنی رینیسانس کی جنم بھومی مانا جاتا ہے، جبکہ نیپلز اپنے مزیدار پیتزا اور خوبصورت ساحلی مناظر کے لیے مشہور ہے۔ اٹلی کے اہم ہوائی اڈوں میں روم کا لینارڈو دا ونشی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ملان کا مالپینسا ایئرپورٹ اور وینس کا مارکو پولو ایئرپورٹ شامل ہیں، جہاں سے روزانہ ہزاروں مسافر دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کرتے ہیں۔ اٹلی کی پہچان اس کے تاریخی اور مشہور یادگار مقامات سے بھی ہے۔ روم میں موجود کولوزیم قدیم رومی سلطنت کی طاقت اور شان و شوکت کی علامت ہے، جہاں کبھی گلیڈیٹرز کی خون ریز لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ پیسا کا جھکا ہوا ٹاور دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اس کے جھکنے کی وجہ زمین کی نرم بنیادیں بتائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ تعمیر کے دوران ہی ایک طرف مائل ہو گیا تھا۔ وینس کی نہریں اور گنڈولا سواری ایک خواب جیسا منظر پیش کرتی ہیں، جبکہ فلورنس کا کیتھیڈرل اور ویٹیکن سٹی کا سینٹ پیٹرز بسیلیکا فن تعمیر کے شاہکار ہے۔ اٹلی کی سرکاری زبان اطالوی ہے، لیکن سیاحتی علاقوں میں انگریزی بھی کافی سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ اطالوی زبان نہایت سریلی اور جذبات سے بھرپور سمجھی جاتی ہے، اور اسی زبان نے اوپیرا، موسیقی اور ادب کو دنیا بھر میں نئی پہچان دی۔ اٹلی کے لوگ عام طور پر دوستانہ، خوش مزاج اور خاندان کو اہمیت دینے والے ہوتے ہیں۔ پرسکون ہے، لوگ کھانے کو وقت دیتے ہیں، کافی کلچر بہت مضبوط ہے، اور شام کے وقت دوستوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنا روایت کا حصہ ہے۔ اگر بات کریں پاکستان اور بھارت سے تعلق رکھنے والے افراد کی، تو اٹلی میں پاکستانی اور بھارتی کمیونٹی کی خاصی تعداد موجود ہے۔ اندازوں کے مطابق 1 لاکھ سے زائد پاکستانی اٹلی کے مختلف شہروں جیسے بریشیا، میلان اور روم میں آباد ہے، جبکہ بھارتی نسل افراد کی تعداد بھی 2 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے، جن میں سکھ کمیونٹی خاص طور پر زرعی شعبے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستانی کمیونٹی زیادہ تر ٹیکسٹائل، ریسٹورانٹس، چھوٹے کاروبار اور فیکٹریوں میں کام کرتی ہے، اور کئی لوگ اب اٹلی کی شہریت بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اٹلی میں اسٹوڈنٹ ویزا، ورک ویزا اور فیملی ری یونین کے ذریعے لوگ جاتے ہیں، اور ویزا کا انحصار دستاویزات، اسپانسر اور قوانین کی تکمیل پر ہوتا ہے، جبکہ یورپی یونین کے قوانین کے باعث پروسیس کافی منظم اور قانونی تقاضوں پر مبنی ہوتا ہے۔ اٹلی کی معیشت یورپ کی بڑی معیشتوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں فیشن، آٹوموبائل، سیاحت، زراعت اور فوڈ انڈسٹری اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ فراری اور لیمبورگینی جیسی اسپورٹس کاریں اسی ملک میں بنتی ہیں، جبکہ پیتزا اور پاستا پوری دنیا میں اٹلی کی پہچان بن چکے ہیں۔ ہر سال کروڑوں سیاح اٹلی کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں تاریخ بھی ہے۔